بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ سورہ آل عمران 102 103 آیات کی تلاوت و ترجمہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور اس کی صفات کا علم، حقیقی علم کلام الہی القرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ القرآن نازل ہوا ہے اسی کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اور جب القرآن کو اپنی زندگی کے تمام معاملات و امور میں عملی انطباق کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی ایک ایک آیات کی حقیقت واضح اور کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اصل تعلیم قرآن و سنہ و اہل علم کے لٹریچر کی صورت میں بے پناہ قیمتی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، کیا وہ واقعی عملی صورت میں بھی کسی مسلم آبادی یا اسی آبادی کی کسی مسجد کا ایک مثالی معاشرتی کردار اس پورے ہندوستان میں کہیں موجود ہے؟ انفرادی کردار میں تو ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں، لیکن معاشرتی اجتماعی کردار میں تو ہمارا عملی مقام تقریباً زیرو لیول پر ہی ہے۔ تو ہم ایسی صورتحال میں ہمارے مسائل اور ان کا حل کیسے ممکن ہوگا اور کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ قرآن کریم نے تو اس معاشرتی اجتماعیت کے کردار کو ہر حال میں فریضہ قرار دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرتی اجتماعیت کی بہترین مثال سورہ صف میں ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار سے دی ہے۔ آج ہمارے امام صاحب نے بھی فجر کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت کی تھی اور تقریباً 10 یا 12 دن میں اس کی تلاوت ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس آیت پر ہمارا اجتماعی معاشرتی امن تقریباً زیرو ہی ہے۔ یہی صورتحال آج امت مسلمہ کی ہو گئی ہے کہ ہم سبھی نے اس پر اپنا محاسبہ اور تجزیہ کیا، لیکن نہیں۔ اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اب میں آج کے مقرر جناب توقیر احمد صاحب، جنہوں نے ایم.اے. ہسٹری و B.Ed جامعہ ملیہ سے کیا اور اس کے بعد ماڈرن اسکول کناٹ پیس میں تدریسی خدمات انجام دیے، آپ زمانہ طالبی علمی میں ہی دینی خدمات و ذوق و دعوت و تذکیر سے منسلک رہے اور خاص کر غیر مسلمین میں دینی دعوت کا اچھا فہم رکھتے ہیں۔ اب میں آج کے عنوان ہمارے مسائل اور ان کا حل مقرر جناب توقیر احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کر سکوں۔ دراصل آپ لوگوں نے یہ بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، چونکہ ایک زمانے سے ہماری مساجد کا یہ والا کردار جو ہے وہ پھر دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے، جو اب تک نہیں تھا۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں اور اچھا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے مسائل اور ان کا حل، دراصل اس پر میں چند الفاظ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ دراصل میں ایک زمانے میں سائنس کا طالب علم تھا۔ میں نے B.Sc فزکس کیمسٹری میتھ سے کیا، M.Sc پریویس فزکس میں کر کے چھوڑ دیا تھا، میرے حالات تھے کہ وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے جامعہ میں آ کر B.Ed کیا اور M.A. ہسٹری میں کیا، اور الحمدللہ M.A. ہسٹری میں فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن سے کیا۔ اچھا، M.A. ہسٹری سے بدلنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ قوم کیوں برباد ہو گئی، یہ مسلمان کیوں برباد ہو گئے۔ تو میں نے سائنس میں نیچرل سائنسز میں نیچرل فنومناز کا علم ہوتا ہے،
لاز آف ریفلیکشنز جو ہیں وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ سمجھنے کے لیے میں نے سائنس چھوڑی اور ایم اے ہسٹری میں کیا. اور اتفاق سے ایم اے ہسٹری بھی جو ماڈرن انڈین ہسٹری جس میں یہ ہندوستان اور پاکستان کی کشمکش اور بہت ہی کشمکش کا زمانہ رہا، اس زمانے کو میں نے اسٹڈی کیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ پی ایچ ڈی بھی کیا جائے، لیکن باہر وہ جن لوگوں سے جو جس طرح میں کرنا چاہتا تھا وہ تیار نہیں تھے، جس طرح وہ کرانا چاہتے تھے میں تیار نہیں تھا. تو اس کے بعد میں پھر ماڈرن اسکول میں مجھے یہ جاب ملا، اور میں ماڈرن اسکول میں تقریباً 32 سال تک پڑھایا، مگر اپنی ذاتی زندگی کو اسی سے جوڑے رکھا. اس کے لیے الحمدللہ میں نے ہسٹری پڑھی، اسلام پڑھا، سیرت پڑھی، قرآن کریم پڑھا اور احادیث کا مطالعہ کیا. میری ذاتی زندگی میں اسی سے جڑی رہی، بس اتنا کافی ہے. اس کے لیے میں نے جو یہ مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن شعوری مسلمان نہیں ہیں. اور شعوری مسلمان بننے کا واحد طریقہ جو میں سمجھا وہ ہے قرآن کریم کا مطالعہ. اور قرآن کریم کے مطالعے کے لیے کئی بار کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ کبھی بھی اس میں نہ پڑھیں. کچھ لوگوں کا میں نے سنا کہتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. بھئی نہ پڑھنا سب سے بڑی گمراہی ہے، اس میں تو کچھ راہ ہدایت پانے کا راستہ بھی موجود ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں تو بالکل ہی راستہ بند کر دیا. تو اس طرح سے یہ مان کر بیٹھ جانا. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم قرآن کریم بہت پڑھتے ہیں، مگر ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. تو آپ اس کی بخاری شریف کی پہلی وہ جو ہے حدیث وہ اسی کے بارے میں ہے کہ آپ کے نیتوں کے مطابق آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اب اگر آپ کا نیت ہدایت کی ہے ہی نہیں، صرف ثواب کی ہے تو ثواب ملے گا. ہدایت تو جب ملے گی جب آپ کی نیت ہدایت کی ہوگی. تو آپ کو یا مجھے یا ہم سب کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور وہ ایک بار سے نہیں ہوتا، وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے ایک بار پڑھ لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گی پوری بات. اسے بار 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 الحمدللہ میں نے یہ کیا. میں آپ کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں 1 رکوع 2 رکوع کا مطالعہ کیجیے جتنا ہو سکے. ایک زمانے میں نے تو 1 گھنٹے تک کیا. اب میں تھوڑا عمر ایسی ہو گئی کہ میں ذہن پہ وہ پڑتا تو میں نہیں کر پاتا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ موجود ہے. اسی طرح سے جو دوسری چیز ہے علم حاصل کرنے کی، وہ سب کچھ علم حاصل کیجیے. اس دور میں علم حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ رہ گیا ہے لوگوں کے سامنے، موبائل اور واٹس ایپ. اگر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے واحد موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو علم کے لیے لگا دو، وقف کر دو. اچھا علم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم ہے دنیاوی علوم کہتے ہیں جسے، اور ایک ہو کہتے ہیں دینی علوم. دینی علوم کمپلسری علم ہے اور دنیاوی علوم وہ آپشنل ہے. اس میں چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے. لیکن جو دینی علم ہے یہ کمپلسری علم ہے. اس سے اگر آپ بچ کے، ہمارے یہاں کیا ہو گیا، کمپلسری کو بھول گئے اور اس کے پیچھے پڑ گئے. اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس کے پیچھے کریں، اچھا علم حاصل کرنا تو ہے ہی ضروری، علم جب تک عمل نہ کرو وہ وبال جان ہے. ایک حدیث ہے یہ کہ علم بغیر عمل وبال جان ہے. دوسری حدیث ہے کہ 5 چیزوں کا جب تک کوئی شخص جواب نہیں دے دے گا اللہ کے سامنے سے ہل نہیں پائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی کس کام کے لیے گزاری، زندگی کا مقصد کیا تھا آپ کا. اب کچھ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ کوٹھیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ اچھے مکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو لیکن جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رہتے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو میرے لیے رہے گا جیے گا میں اس کے لیے ساری زندگی آسان کر دوں گا اور دوسرے کام بھی اس کے پورے کروں گا. اور جو اس سے ہٹ کر جائے گا تو اس کے لیے زندگی اتنی مشکل کر دی جائے گی کہ وہ اس میں اتنا پھنس جائے گا کہ پھر اسے ہوش ہی نہیں ملے گا. تو پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو وہ زندگی کس کام کے لیے گزاری، کس مقصد کے لیے لگے ہوئے تھے. اچھا دوسرا ہے کہ تمہیں جو صلاحیتیں دی گئی تھیں ان کا کیا کیا.
یہ دوسرا سوال کیا جائے گا۔ تو صلاحیتیں، کچھ لوگ علم میں بہت آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی صحت میں یعنی تندرستی میں آگے ہوتے ہیں۔ اب جسمانی تندرستی یا پہلوانی کا استعمال ظلم کرنے کے لیے کیا یا ظالم کے خلاف کیا، تو یہ ساری بات پوچھی جائے گی۔ اچھا، تیسری بات پوچھی جائے گی، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ بغیر علم عمل کے علم وبال جان ہے۔ آج کل کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچے نئے ہیں، یہ بہت ساری باتیں بغیر کنونکشن کے، بغیر اس کے پوچھنے کے۔ ایک زمانہ تھا جب ڈنڈا مار کے کہہ دیا وہ مان لیا۔ میں ایک سوال کے بارے میں ایسی عرض کروں، میں ایک یتیم خانے میں گیا، چھوٹے بچوں سے میری بات ہوئی، میں نے کہا بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ سے کیا بات کروں، آپ ہی بتائیے ذرا کیا بات کروں، کوئی سوال پوچھیے آپ۔ ایک چھوٹے سے بچے نے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کیا، یہ صاحب فجر کی نماز میں اٹھانے چلے آتے ہیں، کیا طریقہ، ہم سوچتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا واقعی منہ سے گالی نکلتی ہوگی، لو سارا جگانے کے لیے آ گیا، تو سمجھ پڑی۔ تو خیر پھر میں نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ کس لیے ہے اور کس لیے اٹھاتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور ایسا کس لیے ہے۔ میں نے یہ مثال صرف اس لیے لی کہ آج کل کے جو بچے ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش نہیں کر سکتے۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کیا تو آپ کے سامنے چپ ہو جائیں گے اور آپ سے چھپ کر پھر دوسری چیزیں کریں گے، بہت ساری الٹی سیدھی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے لیے اچھا جواب تلاش کریں، اچھا جواب دیں، اسے سمجھائیں۔ یہ بات صرف ہم تک محدود نہ ہو کہ ہم شعوری مسلمان بنیں، انہیں بھی شعوری مسلمان بنائیں، بچوں کو بھی شعوری مسلمان بنائیں۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ بزنس میں، ہمارے کچھ بھائی سروسز میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت نکالیے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی ٹیوشن ماسٹر آئے گا وہ پڑھا جائے گا، ٹیوشن ماسٹر کو بیچارے کو خود نہیں آتا، وہ سبق پڑھا دیتا کتاب کا، وہاں چوتھا سبق پڑھایا جا رہا ہے، ٹیوشن ماسٹر دوسرا پڑھا گیا، تیسرا سبق، یعنی ان میں کوئی مطابقت نہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو ٹھیک سے آرگنائز کریں، اپنے آپ کو شعوری مسلمان بنائیں، اپنے بچوں کو شعوری مسلمان بنائیں، اور اگر وہ اس سے متعلق کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس میں ہم ہرگز پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب جواب تلاش کریں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر وہ مانیں گے۔ اور اگر نہیں بتائیں گے تو وہ ہمارے سامنے چاہے چپ رہیں، اندر سے نہیں مانیں گے۔ تو ہمارے لیے شعوری مسلمان بننا پہلے سے بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اسلام آیا اور بہت پہلے آ گیا، مگر مکمل اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں آیا۔ ہماری زندگیاں کا بڑا حصہ غیر مسلمان نظام پر چلتا رہا۔ ہماری شادیاں بھی اسی کے مطابق ہو رہی ہیں، ہمارے نکاح بھی اسی کے مطابق ہو رہے ہیں، ہماری کیا کہتے ہیں اس میں جو باقی زندگی ہے وہ اسی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات جو تھی، سب سے اہم بات تھی کہ ہندوستان میں جو جہیز دیا جاتا ہے، جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اکثر باراتوں کی بات کرتے ہیں، باراتوں میں اتنے لوگ مت لے جاؤ، جہیز مت لو، یہ مت لو۔ ایک سب سے اہم بات جس سے اس کا تعلق ہے وہ لڑکیوں کو جہیز میں، اس میں وراثت میں حصہ دینا۔ اور سورہ نساء کی دوسری رکوع میں اس کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی وراثت کو تقسیم کرنا سیکھیں۔ تو اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کا حق کھاتے ہیں تو چاہے ہم وہ کیا کہتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، مجھے تو حیرت ہے کہ شاید ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ ہماری مغفرت صرف اسی شکل میں ہوگی کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں۔ تو ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کا حق دیں۔ تو یہ میں نے کس لیے عرض کیا کہ ہمارے یہاں مکمل اسلام ہی نہیں آیا۔ بھات دیتے ہیں، بھات ضرور دیتے ہیں، اور وہ ایک پرانی جو غیر مسلموں کی، ہمارے بھائیوں کی جو پرانی رسم ہے وہی ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے۔ ہم نے اس پر کبھی زور نہیں دیا، ہم نے اس پر اس بات کی کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے ان کو شعوری مسلمان خود بھی بنو، اپنے بچوں کو بھی بناؤ۔ سورہ لقمان میں آپ پڑھیں گے ایک بڑی شاندار اس میں وہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اس سے کہا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ فَمَن یشکر، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ شکر لنفسہ، اس نے اپنی نفس کے لیے اس سے فائدہ ہوگا۔ وَمَن کفر، اور جس نے کفر کیا، نہیں کیا، تو اللہ غنی حمید، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہارا شکر ادا کرو نہ کرو،
اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اسی طرح سے اس میں ہے کہ یا بنیا انشک ان شرک لظلم عظیم، یعنی حضرت ماں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو بیٹے شرک جو ہے وہ عظیم ترین گناہ ہے، اس سے بچو۔ ہم بھی اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ بچوں تم بھی شرک سے بچو، شرک کیا ہے اس کا میننگ بھی سمجھائیں، شرک کس طرح سے ہوتا ہے اس کو بھی سمجھائیں۔ ہم مسلسل پوری زندگی علم حاصل کرتے رہیں اور اس کو پہنچاتے رہیں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی پہنچاتے رہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ہم نے اس کو بالکل ترک کر دیا، ہمیں صرف اپنا کھانا کمانے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنے جونیئر انجینئرز ہوتے ہیں ان کو وہ اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو رشوت نہ لیتا ہو۔ تو اگر ایک توقیر احمد بھی رشوت لیتا ہے، رام داس بھی رشوت لیتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث میری نظر سے گزری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس تھے تو ایک شخص دھول میں لت پت اوپر سے نیچے اور چیخ رہا تھا، یا رسول، یا اللہ، یا رب، یا رب، یا رب۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ نہیں، جو کھایا وہ حرام، جو پہنا وہ حرام۔ حرام مال پر پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے برعکس میں نے ایک عالم صاحب کا پڑھا کہ صاحب اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے، میں تو حیران رہ گیا پڑھ کر، اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے تو آپ یہ کیجئے کہ ادھار لے کر حج کر لیجئے، اس حرام کے پیسے کو ادھار میں دے دیجئے۔ یہ وہ طریقہ بتا رہا ہے۔ اگر ساری دنیا کے مولوی یا ساری دنیا کے علماء اس چیز کو حلال کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ حلال نہیں کر سکتے۔ حلال صرف وہ ہے جسے اللہ نے حلال کہا ہے، حرام وہ حرام ہے جسے اللہ نے حرام کہا ہے۔ تو ہم حلال حرام کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے اپنی بچوں کو پڑھانے اور اس پر وہ کوشش کریں کہ مسلمان فرض کیجیے اس وقت میں 20 کروڑ ہیں، 1 کروڑ اور ہو گئے، 21 کروڑ ہو گئے، لیکن جب تک یہ بکھری ہوئی اینٹیں ہیں ان کا کوئی وقت نہیں ہوگی، ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے نہ صرف دین دیا، نہ صرف انفرادی دین دیا، اجتماعی دین بھی دیا کہ ہمیں اجتماعی زندگی میں کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اور اس کو جسد واحد ایک جسم بنا دیا۔ اور جب ہمارے یہاں وہ پولیٹیکل سسٹم ٹوٹنا شروع ہوا تو وہ جسد واحد ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور بہت سارے کوئی اس امام کو ماننے لگا، کوئی اس امام کو ماننے لگا۔ جب تک اس طرح کے اختلافات میں پڑے رہو گے انتشار رہے گا۔ ایک چیز جو تمہیں جوڑنے والی ہے وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن کی طرف آئیے، قرآن کا علم حاصل کیجئے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ اختلافات ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کیجئے، اور وہ تحریک جس کے لیے اللہ کے رسول نے علم پر کس قدر زور ہے کہ پہلا وہ آیت ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں وہ قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو مکے میں چند لوگ ان کے سامنے پڑھے لکھے تھے۔ ایک ہسٹری کے رپورٹ کے مطابق شاید 12-13 لوگ پڑھے لکھے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور جب تک شعوری مسلمان خود نہیں بنیں گے، اور جب تک شعوری سماج نہیں بنائیں گے اور اس کے لیے متحد نہیں ہوں گے اور بری باتوں کو نہیں چھوڑیں گے جو ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور ان کو فوراً قبول کریں گے۔ ایک فوراً قبول کرنے کی ایک مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زید بن حارثہ، وہ تھے غلام تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پیش کیا تھا۔ ان کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن سے ان کی شادی کرائی، ان کی نہیں بنی تو ان کے بعد طلاق ہوئی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم شادی کرو اس سے۔ یہ کس لیے حکم دیا؟ چونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ منہ بیلے بیٹے کو بیٹے جیسا سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کو یہ رول تو بنانا تھا کہ منہ بولنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا، اور اس کی بیوی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کو اس طرح سے ترک کر دو کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، اور جب تم اس پر چلو گے اور دھیرے دھیرے اس پر آؤ گے تو پھر تم دیکھو گے دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک دوسری دنیا بن جائے گی۔ لیکن اس کے لیے مسلسل عمل، قوموں کی تعمیر ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ مسلسل عمل پہم ہے۔
ایک بات سے نہیں ہوتی. میری اس جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی کچھ اتنا نہیں ہو پائے گا اگر ہم اس پہ عمل کر کے اور آگے بڑھیں اور اس میں جو سوالات پیدا ہوں وہ ایک دوسرے سے سوال کریں, ایک دوسرے سے سمجھیں اور سیکھیں, اور ایک دوسرے سے. تم مسلمان جب تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایک مثال میں اور دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا تھا وہ کتنا شاندار سماج تھا. ایک شخص بازار میں گیا, اس نے جا کے ایک گھوڑا ایک شخص بیچ رہے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا بھئی یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ 500 درہم کا ہے. کہنے لگے یہ گھوڑا تو بڑا مہنگا ہے, اگر آپ کو اس کے 700 درہم مل جائیں. کہنے لگے بہت اچھا. کہنے لگے 1000 مل جائیں. کہنے لگے یہ تو اور بھی اچھا. تو انہوں نے 1200 یا 1500 درہم اس کے لیے. یہ وہ قوم تھی جو خریدتے وقت یہ خیال کرتی تھی کہ میں اسے نہ ٹھگوں. ہم بیچے میں خیال کرتے ہیں کہ اس کو ٹھگ لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کریکٹر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جب تک ہم اسی کریکٹر کی طرف نہیں لوٹیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کے اس قدر خیال رکھیں, اس قدر وہ کریں, جب تک کوئی اصلاح ہو پائے گی, کچھ ہو پائے گا. بہرحال مجھے اس میں شبہ ہے اور مجھے اس میں یقین ہے کہ اب جو قوم ہے وہ اس طرف لوٹ رہی ہے. یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے رہے ہوئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں کے اندر فکر موجود ہے. الحمدللہ اس پر قائم رہیے, اسے مزید بڑھائیے, اس پہ علم حاصل کیجیے, بڑھتے رہیے اور بار بار آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے ایک دوسرے سے سیکھیے. معروف منکر کا فریضہ جبھی ہم لوگ انجام دے پائیں گے جب ہمارا اجتماعی کریکٹر, اجتماعیت اس پائے ہو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے میں نے آپ ہی ذکر کیا. امام صاحب نے آج سورہ صف پڑھائی فجر میں, وہ کتنی جامع صورت ہے. اس میں یہی ہے کہ ہماری اجتماعیت اتنی مضبوط ہو کہ جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار. اب یہاں شیشہ پلائی ہوئی دیوار تو چھوڑیے, یہاں تو مسجد سے باہر نکلتی ساری اجتماعیت دھڑام سے. تو آپ لوگ دعا کرتے رہیے اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کیا. جزاکم اللہ خیر.